يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ برادران ملت، معزز سامعین کرام، نبی حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ یہ آیت کریمہ اگرچہ مختصر سی ہے، لیکن قرآن کریم کا یہ عجیب اور غریب ایک اعجاز ہے کہ اس کی کوئی آیت مختصر ہی کیوں نہ ہو، زیادہ لمبی چوڑی بھی نہ ہو۔ قرآن کریم میں بڑی بڑی آیتیں بھی موجود ہیں، چھوٹی آیتیں بھی موجود ہیں، مختصر سی آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر انسان کو اس آیت کو ٹھیک طرح سمجھ کر اس پر عمل کر لیں تو اس کی زندگی درست ہو سکتی ہے۔ یعنی زندگی کو درست کرنے کے لیے وہی ایک آیت کریمہ تنہا کافی ہے۔ چھوٹی سی آیت پڑھ لے یا چھوٹی سی سورت پڑھ لے اور اس پر عمل کر لے تو انشاءاللہ اس چھوٹی سی آیت اور چھوٹی سی سورت کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو درست کر سکتا ہے، اور وہ آیت اس کی زندگی کا نقشہ بدلنے کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت کریمہ جو حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ بھی اسی قسم کی ایک آیت ہے۔ اس میں جو ہے ایک عجیب و غریب حقیقت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور پوری امت مسلمہ کو ایک عجیب ہدایت دی گئی ہے۔ اگر یہ ہدایت ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہم اس پر عمل پیرا ہو جائے اور ہم عہد کر لیں تو یقین سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے سارے مصائب، ساری پریشانیاں اور جتنی بھی الجھنیں ہیں ساری کی سارے ختم ہو جائے۔ لیکن آیت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آج دیکھو پوری دنیا کے اندر مسلمان بدحالی کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ جہاں جاؤ وہاں پر مسلمان پریشان حال ہے۔ کہیں پر چھوٹے طبقوں کو مارا جا رہا ہے، کہیں پر بڑے طبقوں کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ میں غداریاں، مکاریاں، فریب کاریاں ہو رہی ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ مکاری اور فریب کاری اور دھوکہ دہی مسلمانوں کے ساتھ میں اور اللہ کے ساتھ میں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، اور وہ مرض کون سا ہے؟ وہ مرض جو ہے نا نفاق کا ہے، وہ بیماری کفر کی ہے، وہ بیماری دوگلے پن کی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ رب العزت نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، دکھ دینے والا عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ جھوٹ بولنے کی ان کی بہت زیادہ عادت تھی۔ بہرحال پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال ہے، بدحالی میں پڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو یعنی جگہ جگہ پر، یعنی ایک ایک ملک میں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، لاکھوں مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے، لاکھوں مسلمان جو ہے نا اجڑ گئے ہیں، ہزاروں مسلمان
नौजवानों को, मर्दों को, औरतों को और बच्चों को शहीद कर दिया गया है। आप ये ना सोचो कि ये सिर्फ उनकी बदआमाली का नतीजा है, ये मत सोचो आप, बल्कि उलमाए किराम ने लिखा है अगर मुसलमान दुनिया के किसी कोने में बदआमाली करता है तो उसका असर दूसरे कोने में भी हो सकता है। अगर बंबई में बदआमालियां हो रही है तो उसका असर दिल्ली में भी हो सकता है, और अगर अमेरिका में बदआमालियां हो रही है तो उसका असर दूसरे मुल्क में भी हो सकता है। हम क्या समझते हैं कि भाई वहां पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, यह उनकी बदआमाली का नतीजा है, यह उनके बुरे करतूतों का नतीजा है। हम तो यही सोचते हैं ना, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमारी अपनी बदआमाली की वजह से हमको मारा जा रहा हो। आज हम जो है अपने आमाल को देख ले, आप देख रहे हैं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा जहां कहीं भी आबाद है वो मसाइल का शिकार है, मुसीबतों और परेशानियों से उनको साबका पड़ रहा है। रोजाना 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, कई महीनों से बाकायदा मुसलमान परेशानियों का शिकार बने हुए हैं। कहीं पर जो है फलस्तीन में मुसलमानों को मारा जा रहा है, कहीं पर जो है मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, कहीं पर 2-4 लोग मुसलमानों को मिलकर कत्ल कर रहे हैं, कहीं पर जो है बंदूक की गोलियों से उनको भुना जा रहा है, कहीं पर तलवार के जरिए से मुसलमानों को मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? कभी हमने सोचा भी है कि हम इस जुल्म सितम के शिकार क्यों बने हुए हैं? सिर्फ हिंदुस्तान का ही मुसलमान नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी और जगह के मुसलमान भी हिंदुओं के जुल्म सितम का शिकार बने हुए हैं, यहूदियों के जुल्म सितम का शिकार बने हुए हैं, नसरानियों के जुल्म सितम का शिकार बने हुए हैं। है या नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो कुरान करीम में बयान फरमाया, 6ठे पारे के आखिर में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। ऐ ईमान वालो, तुम यहूदियों को और नसरानियों को अपना दोस्त ना बनाओ, अपना सरपरस्त ना बनाओ। उनमें के बाज़ के दोस्त हैं। यहूदी का दोस्त है, या यहूदी नसरानी का दोस्त है, या नसरानी का दोस्त है, या नसरानी जो है यहूदी का दोस्त है, या ईसाई जो है यहूदियों का दोस्त है। दोनों एक दूसरे के साथ में जो है ना बहुत ज्यादा रब्त ज़ब्त रखते हैं, उनके ताल्लुकात जो है ना बहुत ज्यादा उस्तवार है। हाँ, कुछ ईसाई और कुछ मुसलमान और कुछ यहूदी और कुछ गैर मुस्लिम जो है वो समझदार भी हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई सारे के सारे वैसे हैं, लेकिन कुछ उनमें ऐसे भी हैं जो समझदार तबका है, समझदार तबके से ताल्लुक रखते हैं, और ना ज्यादातर तो ऐसा है कि वो मुसलमानों के सख्त दुश्मन हैं, इस्लाम के सख्त दुश्मन हैं। याद रखना इस बात को, अगर इस्लाम की हिफाजत हम मुसलमानों ने नहीं की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम मुसलमानों को इस्लाम वाली निअमत से महरूम कर देगा, और हमारी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैरों को हिदायत देकर के खड़ा करेगा, और वो इस्लाम वाली निअमत की हिफाजत फरमाएंगे। और अल्लाह ने करके दिखाया है। आपने तारीख़ इस्लाम में चंगेज़ खां की तारीख़ पढ़ी होगी, हलाकू खान की तारीख़ पढ़ी होगी कि बगदाद में 1,06,00,000 मुसलमानों को कत्ल किया गया था बदआमाली की वजह से। जब ईमान आदमी का कमज़ोर हो जाता है, मुसलमानों का ईमान उसकी बदआमाली की वजह से खस्ता हो जाता है, तो अल्लाह की तरफ से मुसीबतें और परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। आज हम जो है यहां पर बदआमाली कर रहे हैं,
اس کی سزا کون بھگت رہے؟ وہ بیچارے بھگت رہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بمبئی میں جو ہے بدعمالی کریں اور بمبئی میں یہ عذاب آئے گا. بمبئی میں بدعمالی کرنے کی وجہ سے دوسری جگہ پر بھی عذاب آ سکتا ہے، اور ہو رہا ہے. یا دوسرے ملکوں میں دیکھ لو، کیا وجہ ہے کہ ہم جو احساس کمتری کے شکار ہو چکے ہیں. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہمارے اندر وہ عقل مندی ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ فراست ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ دانائی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے اندر تھی؟ کیا ہمارے اندر وہ سمجھداری اور وہ ہوشیاری ہے جو تابعین اور تبع تابعین کے اندر موجود تھی، اولیاء کرام کے اندر موجود تھی؟ کیا ہمارے اندر وہ اخلاق ہے جو اخلاق جو ہے ہمارے اسلاف میں موجود تھے؟ کیا ہماری وہ سیرتیں اور وہ عادتیں ہیں جو ہمارے بزرگان دین کے اندر تھی؟ کہ ہماری سیرت کو دیکھ کر، ہماری عادتوں کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ سیدھے راستے پر آ جائے، لوگ اسلام میں داخل ہو جائے، ایمان والی نعمت کو جو ہے نا قبول کر لے؟ کیا وہ چیز ہمارے اندر موجود بھی ہے یا نہیں؟ کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کئی مہینوں سے یہ کہا جا رہا ہے ہم مسلمانوں کو کہ بھائی یہود و نصارہ دونوں مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں. 20 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے اجاڑ دیا گیا. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ 20 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے اجاڑ دیا گیا ہے. اور یہ غیروں کے پاس میں، یہودیوں کے پاس میں، عیسائیوں کے پاس میں طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کو یہ طاقت کہاں سے مل رہی ہے؟ کیا آپ نے سبب کے بارے میں سوچا ہے؟ کس وجہ سے ان کو طاقت مل رہی ہے؟ دیکھو، ان یہودیوں کے، عیسائیوں کے 500 سے زیادہ پروڈکٹ ہے. 500 سے زیادہ سامان ان کے بازاروں میں بک رہے ہیں. ہم تو صرف یہی سنتے تھے کہ بھائی 100 سے زیادہ پروڈکٹ ہیں، یا 150 ہیں، یا 200 کے اندر ہے، بلکہ 500 سے زیادہ ہے. اور اللہ رب العزت نے ان کا بدل بھی رکھا ہے، ان کا متبادل بھی جو ہے بازاروں میں موجود ہے. لیکن ہم مسلمان اپنے شوق کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور یہودیوں کے، عیسائیوں کے پروڈکٹ خریدنے میں لگے ہوئے ہیں. بس انہی سامان کے ذریعے سے اس کو طاقت پہنچ رہی ہے، مالی طاقت پہنچ رہی ہے. اور اس مال کے ذریعے سے، جو مال ہمارا ان کے سامان میں لگا ہوا ہے، جو نفع کے طریقے سے ان کو پہنچ رہا ہے، اس نفع کی رقم سے یعنی وہ اپنے اسلحے کو بنا رہے ہیں اور وہ اسلحے خرید رہے ہیں، اور ہم مسلمان بھائیوں کے اوپر جو ہے نا استعمال کر رہے ہیں. آج بھی دیکھو مسلمانوں کی دکان میں کہیں پر پیپسی رکھا ہوا ہے، کہیں پر جو ہے نا کوکو کولا رکھا ہوا ہے، کہیں پر جو ہے نا مازا کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کیوں رکھا ہے آپ نے؟ آپ جو ہے اس کو فائدہ پہنچانے میں لگے ہوئے ہو. تو مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، دکان والے کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، وہ دکان والا کہتا ہے کہ ہمارا دھندا کیسا چلے گا، ہماری تجارت کیسی چلے گی، ہمیں منافع کیسے ہوگا. یہ مسلمانوں کا حال ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں. ہمارے جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے نا، پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے. ایک آنکھ میں تکلیف ہو جائے، دیکھو تھوڑا سا تن کا جو ہے نا آنکھ میں چلا جائے، پورا بدن حرکت میں آ جاتا ہے. ہاتھ حرکت میں آ جاتے ہیں، پیر حرکت میں آ جاتے ہیں، سر حرکت میں آ جاتا ہے. ہمارے بیٹے کو جو ہے نا تکلیف ہو جائے، گھر میں جو ہے نا بڑا بھائی حرکت میں آ جاتا ہے، ماں حرکت میں آ جاتی ہے، باپ حرکت میں آ جاتا ہے. ہمیں اپنی نسل خاندان کی تو فکر ہے، کیا ایمان والے بھائیوں کی بھی فکر ہے ہمیں؟ ہمارے نوجوان مسلمان مارے گئے، ہزاروں کی تعداد میں کیا بلکہ لاکھوں کی تعداد میں سمجھ لو آپ. نوجوانوں کو مارا گیا، بڑے بوڑھوں کو مارا گیا، عورتوں کو مارا گیا.
بچوں کو بچیوں کو مارا گیا، شہید ہو گئے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تم ان کو جو ہے نا مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہے. اور ان کی زندگی کیسی ہے وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن ہمیں یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے رب کے نزدیک زندہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وہ زندہ ہے. لیکن تم ان کی زندگی کو محسوس نہیں کر سکتے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے، کیونکہ تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے. تو اس لیے برادران ملت، بازاروں میں جو چیزیں ان یہودیوں کی بک رہی ہے مکمل طریقے سے ان کا بائیکاٹ کیا جائے، مکمل طریقے سے 100%. یہ نہیں کہ بھائی آج جو ہے نا ہم نے اس کی بوتل پی لی تو کیا ہوا، ایک ہی تو بوتل پی لی. ارے بھائی ایک بوتل میں جو ہے نا 10 روپے اس کو پہنچ رہے ہیں. پستول کی ایک گولی بڑھا کر کے ایک مسلمان بھی چلائے گا، وہ 10 روپیہ جو نفع کا پہنچا ہوا ہے، اس نفع کی رقم سے ہم نے اپنے بھائی کو مروا دیا. کل خدا کے یہاں ہم کو جواب دینا پڑے گا، نہیں دینا پڑے گا؟ یقیناً جواب دینا پڑے گا، اس بات کو یاد رکھو آپ. اور ہم کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے کہ میرا ایک بندہ مارا جا رہا تھا اور تو ان کو نفع پہنچا رہا تھا. اس وقت میں آپ اور ہم کیا جواب دیں گے؟ ہاں غلط فہمی میں یا جو ہے بھول کر کے ہم کو معلوم نہیں تھا اور ہم نے جو ہے نا خرید لیا تو وہ الگ بات ہے، کیونکہ ہم کو معلوم نہیں تھا اور غلط فہمی میں ایسا ہو گیا یا بھول کر کے جو ہے نا ایسا ہو گیا اور ہم نے تو پیسے جو ان کو پہنچا دیا. اب ہم اس کو توڑ نہیں سکتے، اب ہم جو ہے نا اس اللہ کی نعمت کی ناقدری تو نہیں کر سکتے. تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، ہم توبہ کریں، استغفار کریں. تو ہم اپنے آپ کو جو ہے نا دیکھیں کہ بھائی میرے اعمال کیسے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، میرے اندر کتنی بدعمالیاں ہیں، میرے اندر کتنی خرابیاں ہیں، میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، میں کیا کیا کر رہا ہوں، میرے رات کے اعمال کیسے ہیں، میرے دن کے اعمال کیسے ہیں، میرے 24 گھنٹے کے اعمال کیسے ہیں، کیا میرے ذریعے سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا ہے، میرے ذریعے سے جو ہے نا امت کو فائدہ پہنچنا چاہیے. یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ میرے ذریعے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے بلکہ میری ذات سے جو ہے نا دوسرے لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے. اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر بیان فرمایا ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یعنی جو کچھ مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے. صحیح ہے نا بھائی، ہمارے اعمال کے کرتوت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اعمال جیسے ہوں گے اللہ کی طرف سے ویسے فیصلے بھی آئیں گے. لوگ آج کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہماری کوششیں رائے گا جا رہی ہے، ہماری کوششیں جو ہے نا بیکار ہو رہی ہے. لیکن یہ سارا تذکرہ ہونے کے باوجود کیا ہوتا ہے، اعمال جیسے پہلے تھے ویسے بعد میں بھی ہو رہے. مسلمانوں کو سدھارنے کے لیے کیا نہیں کیا جا رہا ہے آج کے زمانے میں؟ بڑی بڑی انجمنیں قائم کی جا رہی ہے، بڑے بڑے جو ہے نا جلسے منائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا اجلاس ہو رہے ہیں، بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں. لیکن یہ سارے اجتماع، یہ سارے اجلاس، یہ سارے جلسے، یہ ساری انجمنیں کیوں رائے گا جا رہی ہے؟ ساری کوششیں، ساری محنتیں بیکار کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری نگاہ اپنی برائیوں پر نہیں ہے. ہماری نگاہ جو ہے نا، اب میں بیٹھا ہوں، میری نگاہ جو ہے نا دوسروں کی بدعمالیوں پر، تو میری اپنی ذات کی اصلاح کیسے ہوگی کیا؟ بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں آپ کی بدعمالیوں کو دیکھوں تو میری ذات کی اصلاح تو ہونے والی نہیں. میں تو دوسروں کی برائیوں کو دیکھتا رہوں گا. کیا کروں گا؟ میں دوسروں کی برائیوں کو دیکھتا رہوں گا کہ بھئی یہ آدمی سدھر جائے، یہ آدمی سدھر جائے، وہ سدھر جائے، وہ سدھر جائے، لیکن کبھی میں اپنے متعلق نہیں سوچوں گا. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم سیدھے راستے پر رہو گے نا تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. پہلے ہمیں اپنی ذات کو سدھارنا پڑے گا.
اپنی ذات کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ میں امت کی فکر کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ صرف جو ہے نا اپنی ذات کو سدھارنے میں لگا ہوا ہے اور امت کو بھول گیا، بلکہ اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہے اور امت کی بھی فکر کرنا ہے. اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ جو فاصلہ سفر سے پہلے تھا وہ فاصلہ اب بھی قائم ہے، وہ فاصلہ ختم نہیں ہوا ہے، وہ فاصلہ جو ہے نا اب بھی قائم ہے. ہزاروں قربانیاں دی جا رہی ہے. فلسطین میں کتنے مسلمان شہید ہو گئے، پھر بھی جو ہے نا دوسرے ملکوں کے مسلمان ان واقعات کو دیکھ کر سدھرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. اپنی ذات کے اوپر ہم محنت نہیں کر رہے ہیں، ہم جو ہے نا اپنے گھر والوں کے اوپر محنت نہیں کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم میں سے جو ہے نا ہفتے میں ایک دن کچھ لوگ مرکز کی حاضری دیتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو مرکز میں نہیں پہنچتے، اور کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پر کتابی تعلیم نہیں ہوتی، حدیث کی تعلیم نہیں ہوتی. تو جن گھروں میں حدیث کی تعلیم نہ ہو، قرآن کریم کی تعلیم سے وہ اگر محروم ہو تو وہ گھر دین کے اعتبار سے کیسے آباد ہوگا؟ دین تو چھوڑو، اس کی دنیا بھی بیکار ہو جائے گی. اگر ہم اپنی دنیا کو بنانا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنی دین کی فکر کرنی پڑے گی. جب ہمارا دین جو ہے پورا پورا ہماری زندگی میں آ جائے گا تو اللہ ہماری دنیا کی زندگی بنائیں گے، اور مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے عالم برزخ، اس زندگی کو بھی اللہ بنا دیں گے، اور عالم برزخ کے بعد میں جو آنے والی زندگی ہے یعنی آخرت والی زندگی، اس کو بھی جو ہے نا اللہ رب العزت بنا دیں گے. تو اصلاح کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ اصلاح کا آغاز ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے، دوسروں سے نہیں کرنا ہے. اصلاح کا آغاز ہمیں اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز کرنا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اے مسلمانوں، اے لوگوں، ڈرو اس دن سے جس دن میں تم سب جو ہے نا اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو اللہ نے ہماری اپنی ذات کو مخاطب کر کے بیان فرمایا وَاتَّقُوا، تم ڈرو. کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ تم ڈراؤ، وہ تو ڈرانے کا حکم تو بعد میں ہے. پہلے تو جو ہے نا ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، ہمیں اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کرنا ہے. جب ہماری اپنی ذات اللہ کے سپرد ہو جائے گی، ہم تفویض سے کام لیں گے، تو ہمیں دیکھ کر کے دوسرے بھی جو ہے نا سیدھے راستے پر چلنا شروع کریں گے. ہمارا اپنا بیٹا ہمارے نقش قدم پر چلے گا، اس کی آنے والی اولاد اس کے نقش قدم پر چلے گی. ہماری اپنی زندگی بنے گی تو ہماری اولاد کی زندگی بنے گی. تو اصلاح کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ ہماری اپنی ذات سے ہونا چاہیے. یہ اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے. اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ہماری نظر تو جو ہے نا اپنی برائیوں پر نہیں ہے، ہماری کوتاہیوں پر، اپنی بدعمالیوں پر، اپنی بدفعلیوں پر، اپنی غلطیوں پر کوئی نگاہ نہیں ہے، اور ہم دوسروں کی اصلاح کرنے کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے جو ہے نا ایک حدیث ہے، غالباً جو ہے نا مسلم شریف کی حدیث ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قال هلك الناس فهو اهلكهم. جو شخص یہ کہے کہ سارے لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے، اس لیے کہ ان کے اعمال خراب ہو گئے، ان کے عقائد خراب ہو گئے، ان کی عبادت خراب ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو ہے نا تباہ اور برباد ہو گئے. تو سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا شخص وہ خود ہے جو دوسروں کی برائیاں تو بیان کر رہا ہے لیکن اپنی حالت سے بے خبر ہے، اپنی حالت سے بے خبر ہے. تو آج ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے نا اپنی حالت کو لے کے، میں اپنی حالت کو دیکھیں، میں اپنی حالت کو دیکھوں کہ میرے اندر کتنی بدعمالیاں ہیں، میری کتنی وقت کی نمازیں مسجد میں ہو رہی ہے، اور کتنی نمازیں جو ہے نا میں جان بوجھ کر کے چھوڑ رہا ہوں. ان تمام چیزوں پر غور و فکر ہونا ضروری ہے، نگاہ ہونا ضروری ہے کہ ہماری اولاد نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے. ان پر جو ہے نا نگاہ ہونا ضروری ہے. دوسروں کی تو بہت فکر کر رہے ہیں، ہم بہت فکر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے اندر ہمارے گھروں کا کیا حال ہے کہ ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا،
ہماری بیوی جو ہے نا نماز نہیں پڑھتی، ہمارے نواسے ہمارے پوتے نماز نہیں پڑھتی، دوسروں کے گھروں کو آباد کرنے کی فکر ہے، لیکن ہم اپنے گھروں کو بھول جاتے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مرنے کے بعد میں ہمارا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا گھر تاریخ میں اس کا نام مٹ جاتا ہے، تاریخ انسانیت میں اس کی انسانیت باقی نہیں رہتی، اس کی انسانیت کا نام جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے کہ میں تھا، کوئی شخص تھا، ہم اس کو نہیں جانتے، ہم بس لوگوں سے اس کا نام سنے ہیں، بس اتنی فکر جو ہے نا ہوتی ہے۔ ایک واقعہ سنا کر کے جو ہے نا اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے، کوئی معمولی درجے کے اولیاء اللہ میں سے نہیں ہے، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے۔ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ان کا تصور بھی جو ہے نا ہم نہیں کر سکتے۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے شہر میں قحط پڑ گیا، بارش بند ہو گئی، لوگ پریشان حال تھے، بارش کی دعائیں کر رہے تھے، اور بچے جو ہے نا مل بلا رہے تھے، کھیتیوں سے یعنی درخت اگنا بند ہو گئے، اناج نکلنا جو ہے نا بند ہو گیا۔ کچھ لوگ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم قحط سالی کے اندر مبتلا ہے۔ قحط کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ وہ بارش نازل ہونا بند ہو جائے، زمین سے اناج نکلنا بند ہو جائے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا پریشانی میں مبتلا ہو جائے، جانور مرنا شروع ہو جائے۔ تو قحط سالی ہو رہی ہے، قحط سالی کے اندر مبتلا ہے، اور زبانیں جو ہے نا گلے تک خشک ہو گئی ہے۔ پانی ظاہر سی بات ہے، پانی ختم ہوگا تو کیا ہوگا بھائی؟ لوگوں کا حال جو ہے نا برا سے برا ہو جائے گا۔ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے پانی ہمارے پاس میں موجود نہیں ہے، کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعا تو میں کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے ولی تھے، اور اللہ کے ولی کے پاس میں جو جاتا ہے وہ محروم ہو کر کے نہیں آتا۔ تو کہنے لگے کہ میں تو دعا کروں گا انشاءاللہ، لیکن ایک بات سن لو، قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ جو کچھ تمہیں دنیا میں کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے وہ لوگوں کی بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ لہٰذا اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بدعمالیوں میں مبتلا ہیں، اور ان بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے بارش کو روک دیا ہے۔ یہ تو بارش جو ہے ایک مثال ہے، ورنہ ہم یہ سوچنے لگیں گے ابھی تو بارش تو بہت ہو رہی ہے۔ بارش جو ہے نا مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے بارش کو، ورنہ آپ سوچیں گے بھائی بارش تو بہت ہو رہی ہے، ہمارے اعمال جو ہے نا بہت اچھے ہیں، ہم تو جو ہے یعنی میں ایسے سوچنے لگوں گا۔ بہرحال اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر سب سے بڑا گنہگار کون ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ہمارے اندر سب سے بڑا گنہگار کون ہے؟ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، میں شہر سے نکل جاؤں گا تو اللہ بارش کو نازل کرنا شروع کر دیں گے۔ اب دیکھو اتنا بڑا ولی کامل، وہ اپنے متعلق جو یہ کہہ رہے ہیں، وہ اپنے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر شہر سے نکل جاؤں گا تو بارش ہونے لگے گی۔ اب بتاؤ اتنا بڑا ولی کامل جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا۔ یا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عجز کا اعتراف کر رہے ہو، تواضعاً جو ہے نا یہ بات کر رہے ہو۔ تو بزرگوں اور محترم بھائیوں، ہمیں جو ہے نا ہر ایک کو اپنی ذات کے اوپر نظر کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے نا مجھ کو بھی سدھار دے، اور ہمارے جتنے بھائی ہیں جو بھی گناہ میں مبتلا ہے اللہ رب العزت ان کو بھی راہ راست پر لائے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔